پاکستان اور انڈیا کے درمیان 3 دن مسلسل جنگ لڑنے کے بعد 10 مئی کو دونوں ممالک کے درمیان امریکہ کے کہنے پر صلح ہو گیا۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ یہ جو 3 دن جنگ لڑی گئی دونوں کے درمیان، دونوں سائڈ سے نقصان ہوا۔ انڈیا کا میں نقصان ہوا، مطلب ان کے جو 5 ایئر کرافٹس تھے، جس میں 3 رافیل جو فرینچ خود ساختہ تھے، اور اسی طرح 2 آرڈینری جو ایئر کرافٹس تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک رافیل کی جو قیمت ہے، اگر اس کو دیکھا جائے، تقریباً 35 ارب جو ہے اس ایک رافیل کی قیمت ہے۔ تو مطلب کہ انڈیا کا بھی تقریباً کوئی 150 ارب سے زیادہ کا نقصان ہوا ہے۔ اسی طرح اس کی ٹیکنالوجی کا بھی نقصان ہوا ہے اور ایکوپمنٹس کا بھی نقصان ہوا ہے۔ اسی طرح مطلب ہماری سائڈ، پاکستان سائڈ پر بھی کافی نقصان ہوا ہے۔ ہمارا جو پائلٹ ہے، ایک جو کرسچین مائنارٹی سے تعلق رکھتا ہے، کامران بشیر مسیح جو ہے، اس نے کافی ہمت کا مظاہرہ کیا ہے، اور وہاں جا کر انہوں نے تقریباً 3 گھنٹے اپنے جہاز جو انڈین ٹریٹری میں مطلب اس کو اڑایا تھا، اور پھر واپس کامیابی کے ساتھ آئے تھے۔ اور جو انڈینز ہماری ٹیریٹری میں آ گئے تو ہم نے اس کی ایک فیمیل پائلٹ جو تھی اس کو گرفتار کر دیا۔ شیوانگی سنگھ جو ہے، اس کو ہم نے زندہ پکڑا ہے۔ تو مطلب امریکہ کے کہنوں پر چلو 10 مئی کو ہم نے صلح کر لیا، سیز فائر ہوا۔ اب حل کیا ہے آگے؟ دیکھیں، یہ صلح، یہ جگ بندی تو ماضی میں بھی ہو چکی ہے۔ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب 47 میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو کشمیر ایشو پر ایک کلیش شروع ہوا تھا، پھر 48 میں جنگ جاری رہا، پھر 50 میں صلح ہو گئی، پھر اس کے بعد وہی انڈیا نے جو ایک دفعہ پھر مطلب اس کا مذاق اڑایا، اور 65 میں ہمارے ان کے درمیان ایک جنگ چڑھ گئی۔ پھر اسی طرح آگے یہ ہوا کہ 66 میں تاشکند میں جب وہ صلح ہو گئی تو پھر انڈیا نے مطلب اس کی دھجیاں اڑا کر 71 میں ہمارے ساتھ ایک اور جنگ شروع کر دیا۔ پھر بعد میں شملہ ایگریمنٹ کے ذریعے صلح ہو گئی۔ پھر 99 میں کارگل میں وہ آمنے سامنے پھر آ گئے، اور مطلب اسی طرح، اور اب جو کرنٹ سچویشن میں پھر صلح ہو گئی۔ تو آخر اس کا ہوگا کیا؟ بدقسمتی سے ہم ایز اے نیشن جو ہے، یا ہم یا انڈین جو بھی ہے، ہم اس مسئلے کا کوئی پرماننٹ سلوشن نہیں نکالتے ہیں۔ دیکھیے، مطلب میں اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ان کے درمیان جو تعلقات ہے، جو کشیدہ تعلقات ہے، نازک تعلقات ہے، مطلب جو ایک کینسر کی بیماری کی شکل اختیار کر گئی ہے، ہم دونوں سائڈ سے اس بیماری کو، اس مہلک بیماری کو مطلب ایک آرڈینری میڈیسن سے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو مطلب یہ جو اتنا خطرناک سچویشن ہے، اس کو ہم کیسے جو ہے مطلب ٹھیک کریں گے؟ کون ہے جو ان تمام تر مسائل کو حل کر سکے؟ آیا بس ہم جنگ کریں گے 2-3 دن، اس سائڈ پہ بھی لوگ مطلب چیخیں ماریں گے، اس سائڈ پر بھی ماریں گے، انڈیا والے کہیں گے ہم نے جنگ جیت لیا، پاکستان والے کہیں گے ہم نے جنگ جیت لیا۔ آخر ایسا کون ہے جو ہمارے درمیان اتنی دراڑیں پیدا کر رہا ہے؟ ہم تو نائبر ہے، ہماری تو فارن پالیسی میں یہ بات شامل ہے، پاکستان کی فارن پالیسی میں، کہ ہم اپنی نائبر کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کریں گے۔ تو آخر اس کا ہوگا کیا؟ مطلب ہم بھی اکانومی کے لحاظ سے کمزور ہے، ہمارا یہاں پہ مطلب مہنگائی ہے، مطلب حالات انتہائی خراب ہے، انڈیا میں بھی اسی طرح صورتحال ہے۔ تو آخر اس کا حل کیا ہے؟ تو ایسی کوئی پولیٹیکل اسٹیبلٹی، ایسا کوئی لیڈر اگر انڈیا میں یا پاکستان میں وہ بیٹھ جائے اور اس مسئلے کا کوئی پرماننٹ سلوشن نکالے، دونوں کے مطلب وہ کیا ہے، مسائل کیا ہے، بیٹھ جائے۔ یاد رکھے، جنگ کسی بھی مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے۔ اگر ہم 3 دن جنگ کریں گے یا اس سے زیادہ مطلب ہم جنگ کریں گے، تو پھر بھی ہم ڈائلاگ کے لیے بیٹھیں گے۔ تو مطلب جب ہم ڈائلاگ کے لیے بیٹھتے ہیں تو آگے جنگ کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو ضروری بات یہ ہے کہ دونوں ممالک جو ہے بیٹھ جائے، اپنے جتنے بھی اختلافات ہے جدھر بھی ہے، اس کو ڈائلاگ کے ذریعے حل کرے۔ ڈائلاگ واحد حل ہے، جنگ کوئی حل نہیں ہے۔ جنگ سے ممالک تباہ ہو جاتے ہیں، اس کی اکانومی بھی تباہ ہو جاتی ہے، مطلب لوگ بھی مرتے ہیں۔ دیکھیے، یہ جو 3 دن جنگ جاری رہا، 7 مئی سے 10 مئی تک، مطلب لوگ بھی شہید ہو گئے، ٹیکنالوجی کا بھی نقصان ہوا، اسی طرح مطلب حالات خراب تھے، ٹریڈ نہیں ہو رہا تھا، ملک دونوں ممالک کی مطلب پولیٹیکل اکنامک اسٹیبلٹی جو تھی وہ ڈسٹرب تھی۔ تو حل یہ ہے کہ دونوں ممالک بیٹھ جائے، جو بھی مسائل ہو اس کو ڈائلاگ کے ذریعے حل کرے۔ ڈائلاگ واحد حل ہے، جنگ کوئی حل نہیں ہے۔